اس روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے ڈبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، اور جب کلام اقدس سے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، تو آج جب یسوع کی باتیں ہیں، یسوع کا کلام ہے، تو آج اس زمین کی سرخیزی اور اس زمین میں بیج بونے والے اور بیج کی بات کی جا رہی ہے، اور جو اچھی زمین پر بیج گرتا ہے وہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا کیا کرتا ہے؟ لاتا ہے۔ آج یسوع کی باتیں جو ہے تو زیادہ مشکل نہیں، لیکن عمل مشکل ہے۔ آج خدا یسوع کی باتیں جو ہے، اس کا کلام جو ہے، اس کا الہام جو ہے، آج جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج یسوع کی باتوں کو جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس کے سارے کلام مقدس کو دیکھا جائے تو یسوع جو ہے وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ وہ روزمرہ زندگی کی باتیں کرتا ہے اور توبہ، تبدیلی، پشیمانی سے انسان کو اثر نو پیدا کرتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی مہا جال کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے۔ پھر یسوع جو ہے باتیں کرتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، حقیقی طاق میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، راہ پر زندگی میں ہوں، زندگی کا دروازہ میں ہوں۔ یہ خدا یسوع کی باتیں ہیں کہ مختلف تماثیل سے وہ آسمانی بادشاہت کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم آج کی انجیل مقدس پہ دھیان و گیان کرتے ہیں تو یسوع کیا کہتا ہے کہ بیج بونے والا کیا کرنے نکلا؟ بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ ہم خاص طور پہ پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، پنجابی لوگ ہیں، سارے بیٹھے ہوئے پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ پنچ آب۔ 2021 کی ریسرچ کے مطابق آج بھی 37% پاکستانی لوگ جو ہے ان کا تعلق زراعت سے ہے، تعلق جو ہے زراعت سے ہے، یعنی کھیتی کا کام کرنا، پھر جو ہے فصلیں اگانا، اس طرح کے کام جو 37%، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ زراعت سے ہے۔ اور جب بنی اسرائیلیوں کی بات کریں تو ان کا یسوع کے وقت میں ان کا تعلق جو ہے زراعت سے ہے، مچھلیوں پکڑنے سے ہے، اور روزمرہ کے کام کاج، محنت اور مزدوری سے ہے، اسی طرح جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے جب باتیں آج کرتا ہے تو وہ بیج کی بات کر رہا ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بیج کون بوتا ہے؟ کسان بیج بوتا ہے۔ لیکن جب یسوع بات کرتا ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، تو یہ بیج بونے والا کیسا ہے؟ بیج بونے والا کیسا ہے؟ 4 طرح کی زمین پہ بیج گرتا ہے، راہ کے کنارے،
पथरीली जमीन पर, खारदार झाड़ियों में और अच्छी जमीन पर। क्या बीज बोने वाले को पता ही नहीं कि राह के किनारे में बीज फेंक रहा है, पथरीली जमीन पे बीज फेंक रहा है। इसकी मिसाल क्या है, इससे मुराद क्या है कि बीज बोने वाला जो है बहुत ही कुशादा दिल है, जनरस है, प्यास दिल है, कि उसको जो है उसको बीज बोने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि बीज आया और, बल्कि वो क्या देखता है कि उसकी रहमत सब पे है। और ये ऐसे ही कि खुदा अपना सूरज लेको पद पे क्या करता है, खुदा अपने जो है मीर रास्तबाज और नारास्तबाज पे बरसाता है। ये नहीं कि जी इतनी बस बारिश होनी है, इतनी नहीं होनी, खुदा की रहमत है। और ये बीज बोने की जब बात की जाती है कि ये बीज बोने वाला जो है वो रहम दिल है, प्यास दिल है, कुशादा दिल है, जनरस है। और जब ये बीज बोता है तो राह के किनारे, पथरीली जमीन पर, खारदार झाड़ियों में और अच्छी जमीन पर गिरता है। और जो अच्छी जमीन पर गिरता है वो फल लेकर आता है। बस हम जब जो है पंजाब के रहने वाले लोग हैं तो पंच आप पंच का मतलब है पांच और आप का मतलब है पानी। पंच आप, जब पंच आप की बात करें तो पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन। पंच आप 5 दरियाओं की सरजमीन, जिसमें दरिया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। और जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान। पाक का मतलब क्या होता है, मुकद्दस, और सितान का मतलब होता है रहने की जगह। पाकिस्तान, जैसे कहा जाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने की जगह। अफगानिस्तान, अफगानियों की रहने की जगह, स्थान रहने की जगह। बलोचिस्तान, स्थान रहने की जगह, बलोचों के रहने की जगह। इस तरह जो है हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान है तो इसका मतलब क्या है, पाक सर जमीन, पाक लोगों के रहने की जगह। और जब हम पाकिस्तानी होते हुए, पंजाब के रहने वाले होते हुए आज यीशु की बातों को बड़ी खूबसूरती से समझ सकते हैं, खुदा के कलाम को बड़े जो है आला ज़र्फ़ी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो के लोग जो हैं इनका ताल्लुक भी जो है वो ज़राअत से है, रोज़मर्रा के पेशों से है। और जब रोज़मर्रा के पेशों से, ज़राअत से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है तो यीशु जो है आज जब तमसील सुनाता है तो वो बीज बोने वाले की तमसील है, जिसे इशाया जो है बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। और इशाया कहता है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है तो बारिश वापस नहीं लौटती, बल्कि क्या करती है, जमीन को सरखेज करती है। जमीन की शादाबी उसकी रोईदगी और उसकी सरखेजी का बाइस बनती है, यानी जमीन को जिंदगी देती है। और अगर बारिश ना हो तो जमीन बंजर हो जाती है, जमीन बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है। बस खुदावंद यीशु का कलाम जब सुनते हैं और इशाया की बातें सुनते हैं कि आसमान से जब बारिश होती है तो जमीन की रोईदगी, सरखेजी और शराबी का बाइस बनती है, इसी तरह खुदा का कलमा उतरता है तो वो इंसानों की जिंदगी को सराब करता है। आमीन, आमीन। इसी तरह खुदा का कलमा जब उतरता है तो इंसानों की जिंदगी को सैलाब करता है। और जब खुदा का कलमा जमीन पर उतरता है तो हम जानते हैं कि जो उस पे ईमान लाता है हमेशा की क्या करता है, हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। और जब कलमे की बात करते हैं तो यूनानी में 2 तरह के जो है तर्जमे इस्तेमाल होते हैं कलमे के लिए। नंबर 1 रहीमा और नंबर 2 लोगस। रहीमा से क्या मुराद है और लोगस से क्या मुराद है। रहीमा की बात करते हैं कि फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया, खुदा जो है अपना कलाम और अपना इल्हाम जो है
इब्राहिम नबी को अता करता है, इसहाक को अता करता है, याकूब को अता करता है, दानियाल को, मूसा को, हिस्कियाल को, इशाया को, इर्मिया को, सकरिया को, तमाम तर नबियों को जो है खुदा कलाम देता है, पैगाम देता है। और ये कलाम जो है कलाम अक़दस में क्या है, लिखा हुआ है। ये कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, यानी जो कलाम जो लिखा हुआ है, खुदा का इल्हाम जो उतरा है, उसके लिए यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है रहीमा, यानी खुदा का कलाम। लेकिन वो कलमा जो मुजस्सम हुआ है, जिसके वसीले से सारा कलाम दिया गया है, वो है लोगस। क्या है वो? ये अपने अंदर वुसअत रखता है कि ये कलाम जो लिखा हुआ है, इससे बढ़कर जो है वो बातें करता है। लोग शायद समझे कि शायद ये रद्द करने आया, लेकिन यीशु कहता है कि मैं इस कलाम को रद्द करने नहीं, बल्कि क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया, क्योंकि मेरे ही वसीले से मिला है। और इसी को यूहन्ना जो है रसूल वो बयान करता है कि इब्तिदा में क्या था, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के, आवाज से, कलमा खुदा के साथ था, एक भी चीज जो बनाई गई उसके बगैर पैदा, यानी इसी कलमा के वसीले से जिंदगी है, इसी कलमा के वसीले से ये कलाम पूरा होता है। और इसी वसीले से जब हम देखते हैं कि कलमा जो है वो मुजस्सम होता है, और कलमा जो है जो खुदा ने नबियों के जरिए, पैगंबरों के जरिए, रसूलों के जरिए, औलिया के जरिए जो है अता किया है, वो कलमा जो है वो मुजस्सम भी होता है। इसी को तो इब्ने दाऊद कहते हैं, इसी को तो ईसा कई कहते हैं, इसी को कई रूह अल्लाह कहते हैं, इसी को कई इब्ने मरियम कहते हैं, इसी को निजात दहिंदा कहते हैं, इसी को अच्छा चरवाहा कहते हैं, इसी को राहकोर, इसी को राहकोर जिंदगी कहते हैं, इसी को तो जिंदगी देने वाला कहते हैं। और जब इसी को राहकोर जिंदगी कहते हैं, अच्छा चरवाहा कहते हैं, जिंदगी की रोटी कहते हैं, इसी को जो है खुदा का रूह कहते हैं। और ये खुद खुदावंद खुदा है जो हम सबको जिंदगी देता है और कसरत से देता है। कैसी जिंदगी देता है? कसरत से देता है। बस इस कलमा के बारे में हम कलामे अक़दस में पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन ये कलमे का तजर्बा उस वक्त होता है जब हम यीशु को खुद तजर्बा करते हैं। कलमे को हमने सुना पहली तलावत में, दूसरी तलावत में, अंजील में, लेकिन इस कलमे का तजर्बा कब होगा? यीशु के पाक बदन और खून में। और इसीलिए वो कहता है कि जो इस बदन में से खाता है, इस खून में से पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। और आज आप सब जो है इस हमेशा की जिंदगी का कलाम तो सुनते हैं, लेकिन उसके पाक बदन और खून में शामिल होते हुए उसका तजर्बा करते हैं। और उसका तजर्बा आप करने के लिए आए हैं कलामे अक़दस से और पाक साक्रामेंट से। और जब कलामे अक़दस से तजर्बा करते हैं तो आज यीशु जो है वो तमसील सुनाता है, और तमसील जो है वो बोने वाले, बीच बोने वाले की तमसील है। बस खुदावंद यीशु जो है तमसील सुनाता है। ये तमसील का मतलब क्या होता है जी? अक्सर हम कहते हैं कि तमसील सुन रहे हैं, हम यीशु की तमसीलें सुन रहे हैं। इसको अंग्रेजी जुबान में पैराबल कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? और यूनानी में, खासतौर पे यूनानी, लतीनी और अबरानी का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो है वो 3 जुबानों में सबसे पहले लिखी गई। और कलाम मुक़द्दस दुनिया की ऐसी वाहिद किताब है जिसका सबसे ज्यादा तर्जुमा हुआ है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इशाया होने वाली किताब मुक़द्दस है। और जब इस कलाम मुक़द्दस के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यीशु की बहुत सी बातें जो है वो तमासील में है। किसमें है? तमासील में है। और जब तमसील को अंग्रेजी जुबान में देखते हैं तो तमसील को अंग्रेजी में पैराबल कहते हैं, और यूनानी में इसे पराबोले कहते हैं। यूनानी में क्या कहते हैं? पराबोले। परा का मतलब है नेक्स्ट टू, अलोंग साइड। इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा, आगे के साथ। और बोले का मतलब है टू थ्रू, यानी कि पैराबल टू थ्रू नेक्स्ट टू,
اس کو اور زیادہ آسان لفظوں میں بیان کروں کہ ایسی بات جس سے آپ واقف نہیں ہے، ایسی بات جس سے آپ واقف نہیں ہے، لیکن اس چیز کی مثال دیتے ہوئے بتانا جس سے آپ واقف ہیں۔ مثال کیا ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے۔ آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے۔ جو ڈیفینیشن ہے پیرابل کی میں نے سنائی آپ کو، ایسی بات جس سے آپ واقف نہیں ہے لیکن ایسی چیز کی مثال دینا جس سے آپ واقف ہیں اور اصل جو ہے بات کہنا، یعنی آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے۔ آسمان کو آپ جانتے ہیں، آسمان کی بادشاہت کو کوئی نہیں جانتا، تیر کے لانے تو لائی جان، کیونکہ کوئی آسمان سے جا کر جو واپس نہیں آیا، لیکن رائی کے دانے کو آپ جانتے ہیں، ہاں کئیوں نے دیکھا ہوگا۔ یسوع جب کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے، تو یسوع جو ہے رائی کے دانے کی مثال دیتا ہے، لیکن بات کس چیز کی کر رہا ہے؟ بات کس چیز کی کرتا ہے؟ آسمان کی بات کرتا ہے۔ بس خدا یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے، پھر وہ بات کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت وہاں چال کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہت کھیت کی مانند ہے، مخفی خزانے کی مانند ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے مخفی خزانے کی جو کھیت میں چھپا ہوا ہو، یعنی اس طرح مسیح خداوند جو ہے روزمرہ زندگی کی مثالیں دیتا ہے اور الہی بادشاہت کی بات کرتا ہے۔ اور آج مسیح خداوند جو ہے وہ بیج بونے والے کی بات کرتا ہے، اور جب بیج بونے والے کی بات کرتا ہے تو بیج بونے والے کا نام نہیں ہے، بیج بونے والے کا نام نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے علم الہیات کے مفکرین کے مطابق جو ہے کون ہے کہ خود خدا جو ہے وہ بیج ہوتا ہے، یسوع کلام کا بیج ہوتا ہے، یسوع کلام کا بیج ہوتا ہے۔ اور بیج کہاں پہ گر رہا ہے؟ راہ کے کنارے، پتھریلی زمین پر، کھاردار جھاڑیوں میں اور اچھی زمین پر۔ خدا یسوع جو ہے 4 طرح کی زمین کی بات کر رہا ہے۔ یسوع یہ نہیں کہتا کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور سمندر پہ پھینک دیا، وادیوں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا، پہاڑوں پہ پھینک دیا، بلکہ نہیں، بلکہ سادہ سی بات کرتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا راہ کے کنارے، کھاردار جھاڑیوں میں، پتھریلی اور اچھی زمین پر۔ اور جو راہ کے کنارے بیج جو ہے وہ گرتا ہے تو کیوں کون چگتا ہے اس کو؟ کیا کون چگتا ہے؟ پرندے آ کے چگ لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پرندے چگتے ہیں، پھر راہگیر جب گزرتے ہیں تو وہ پیروں کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ روندا جاتا ہے، بیج جو ہے پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دوسرے رون دیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جنہیں لایا گلی اوندے ناری، اور جو راہ میں کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں کوئی ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اور جب یسوع باتیں کر رہا ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ راہ کے کنارے گرا، آسمان سے پرندے اترے اور انہیں چگ لیا، پھر راہگیروں کے پاؤں کے نیچے روندا کیا، اور پھر آخر پہ تفصیل پہ بیان ہے کہ یہ کلام کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسیحی اس کلام مقدس کو پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں آپ سے زیادہ اس کو معلوم ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو برکت پائے گا؟ ہاں جی، کلام کی آیتیں بے شمار یاد ہے جی۔ شیطان بھی یسوع سے کہتا ہے کہ پتھروں سے کہتے ہیں کہ روٹی بن جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو معجزات کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے تیری حفاظت کو آئیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ کلام کی باتیں کرتا ہے۔ بس جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر اس کلام اقدس کو ایمان کے ساتھ نہیں پڑھتا تو برکت
برکت نہیں پا سکتا. اور جب ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو برکت ہے, ایمان کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو برکت نہیں ہے. اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اور جب خداوند یسوع آج راہ کے کنارے کی بات کرتا ہے تو بیج تو گرا ہے لیکن پرندوں نے چگ لیا. پرندوں کی مثال یہاں پہ جو ہے کہ شیطان ان کے دل سے وہ بیج نکال لیتا ہے, چگ لیتا ہے, اور راہگیر دبا لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں دبا لیتے ہیں, تنقید کا نشانہ ہو جاتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب اس کلام کو جو ہے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایمان کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے, تو اس کی مثال میں ایسے لوگوں کی دینا چاہتا ہوں. فرشتے کا سلام جو ہے کہ کون سے فرشتے نے کہا تھا, کون سے فرشتے نے کہا تھا؟ جب آپ سلام مریم پڑھتے ہیں تو آپ کس سلام میں شامل ہوتے ہیں؟ فرشتے کے سلام میں شامل ہوتے ہیں, فرشتے کے سلام میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کہیں وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, تنقید کرنا. علم تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے. یعنی شیطان ان کی زندگی سے وہ بیج اٹھا لیتا ہے. راہ پہ گرا, پرندوں نے آیا اور چگ لیا. یعنی انہیں علم ملا, پڑھا بھی سب کچھ, لیکن ایمان نہیں ہے. پھر آپ جب یسوع کی صلیب دیکھتے ہیں تو یہ صلیب جو ہے, کیا آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کا سجدہ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. پاک جمعے کے دن بھی جو ہے تعظیمی بوسہ لیا جاتا ہے اس صلیب کا. اور آپ جب جو ہے اس صلیب کو دیکھتے ہیں کہ یہ صلیب جو ہے یہ پاک نشان ہے, یہ خدا ہے, پاک نشان ہے. یہ صلیب جو ہے پاک نشان ہے. لیکن کہیں روی مسئلہ, چرچ میں اگر اسٹیچو ہے تو یہ اسٹیچو جو ہے یہ ایک نشاندہی کرتا ہے, عظیم ہستیوں کی نشاندہی کرتا ہے, مقدسہ ماں مریم کی نشاندہی کرتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ اسٹیچو ہے لیکن پھر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے. جب بات کی جاتی ہے آج ایمانی طور پہ کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو بپتسمہ نہیں دینا چاہیے, سب کچھ معلوم ہے کیوں نہیں دینا چاہیے, بپتسمے سے کیا ملتا ہے ہمیں بتائیں شاباش. اوکے, مسیحیت میں آ جاتے ہیں اور روسی گناہ سے کیا ہوتا ہے, پاک ہو جاتے ہیں, مسیحیت میں آ جاتے ہیں, خدا کا فضل میں آ جاتے ہیں. لیکن کہیں وہ بھی مسئلہ کچھ بڑا ہوئے گا تو پھر یعنی کہ ان کو خدا کے فضل سے محروم رکھیں. اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں کیا کرو, انہیں کیا کرو, بپتسمہ. یعنی پھر بھی ان کو مسئلہ ہے. پھر تیسرے کی نماز ہو, کسی کے گھر میں جو ہے خدا کا وقت ہو تو وہاں پہ جا کے تلقین کرنا, تسی مردیانی دعا کر رہے ہیں. یسوع لازر کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ آنسو بھی بہاتا ہے, اور یسوع کیا کرتا ہے, اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا اور آج بھی میری سن لی ہے. یسوع دعا کرتا ہے, لیکن کئیوں کو وہ بھی مسئلہ ہے مردیانی دعا کر دینا. اس طرح کے سوالات کیا ہیں, یہ آپ کے سامنے کھلا چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے. آج جب یسوع کہتا ہے کہ کچھ بھی راہ کے کنارے گرا, یعنی یہ کلام دیا گیا لیکن ایمان جو ہے وہ نہیں لے کر آئے, شیطان نے آیا اور چگ کر چلا گیا پرندوں کی صورت میں, اور راہ کے کنارے جو ہے لوگوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روند دیا. بس آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو بیج بونے والے کی تمثیل سے اس راہ پہ گرنے والے بیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کئی لوگ کلام مقدس کو بہت پڑھتے ہیں، آیتیں بھی بڑی آتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے دل سے وہ بیج لے کر چلے جاتا ہے۔ دوسرا بیج ہے کہ دوسری طرح سے جو بیج گرتا ہے راہ کے کنارے، اور پھر کہاں پہ گرتا ہے؟ پتھریلی زمین پر۔ جب پتھریلی زمین پر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پتھر پہ کیا بیج جو ہے جڑ رکھتا ہے؟ پودا نہیں رکھتا، بڑی جلدی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ کئی لوگ جو ہے کلام مقدس کو سنتے پڑھتے اور کہتے ہیں واہ آج تے لیکچر کا مزہ آ گیا، بڑی اچھا گلا ہے، لیکن جیسے چرچ سے باہر جاتے ہیں اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ یہ پتھریلی زمین کی مانند ہے کہ جلدی سے قبول کیا، لیکن جڑ نہ رکھنے کے باعث کیا ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ جاتا ہے۔ سورج جب نکلا تو جڑ نہ رکھنے کے باعث کیا ہوا؟ وہ سوکھ گیا۔ یعنی کہ وقتی طور پہ خوشی تو ہے لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہے۔ کلام مقدس سنا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ بس جب سورج نکلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرجھا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہم کلام مقدس کو سنتے پڑھتے ہیں اور خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی مصیبت آ گئی ہے یا پریشانی آ گئی ہے یا بیماری آ گئی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ کئی لوگ کہتے ہیں وہ بابے نو بکھاؤ، کسی سیانے نو بکھاؤ، انہیں کسی نے کچھ کیتا ہے، انہوں تویز پاؤ، اس کو رشوت دو اور رشوت لو۔ یعنی دنیاوی ضابطے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی پتھریلی زمین سے یہ مراد ہے کہ جب کلام کو سنا ہے، بیج گرا ہے لیکن جڑ مضبوط نہیں ہے تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی بیج کی زمین پر جو گرتا ہے وہ بیج جو ہے وہ خاردار جھاڑیوں میں، خاردار جھاڑیوں میں۔ خاص طور پہ میں مسیحیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام تر مسیحی جو کلام مقدس کو سنتے ہیں اور جو اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں، کہ ڈر اور خوف کی زندگی نہ گزاریں۔ آپ اہل کتاب ہیں، چنی ہوئی نسل، چنی ہوئی امت اور پاک لوگ، آپ دنیا کے نور ہو، زمین کا نمک ہو۔ یسوع کہتا ہے، میرے الفاظ نہیں کہ تم دنیا کے، تم زمین کے نمک ہو۔ اور دوسرے غیر مسیحیوں کے لیے بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ اہل کتاب ہو، خدا نے آپ پہ انجیل نازل فرمائی ہے، اور جب انجیل نازل فرمائی ہے تو آپ چنی ہوئی نسل، شاہی کہانت اور پاک امت ہو۔ 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک بیٹی کا نام پڑھ رہا تھا، ماریا شماؤ، بلوچستان سے، جس نے CSS کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ عہدے پہ فائز ہوئی۔ لیکن اکثر آپ مسیحی نوجوانوں سے بات کریں تو اکثر حوصلہ اور جرأت کی بات کرتے ہیں یا پست حالی کی بات کرتے ہیں؟ پست حالی کی بات، گلے شکوے، وہی شکایتیں، وہی پرانا رونا۔ لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو محنت سچی ہے، نیت نیک ہے، تو برکت کون دیتا ہے؟ برکت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ ہماری ڈائسس میں، اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں CSS کے لیے جو ہے کلاسز جاری ہیں، لیکن بہت ہی کم دلچسپی ہے، بہت کم دلچسپی ہے، نہ ہی ساڑھے کو نہیں دور جائے۔ ڈائسس لاکھوں روپیہ لگا کے جو ہے CSS کے لیے تیاری کروا رہی ہے۔ اعلان کیا تھا، بہت ہی تمہارا اعلان چلتا رہا کہ جن اسٹوڈنٹس کے مارکس جو ہے وہ 80% سے زیادہ ہیں، آگے پڑھیں، ڈائسس اس میں معاونت کرے گی، آپ چرچ آپ کی مدد کرے گا ان اسٹوڈنٹس کی، لیکن بہت کم دلچسپی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا۔ اور جب آج
آج آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو کھار دھار جھاڑیوں کے ڈر میں دبے نہیں رہنا کہ دوسرے آپ کو کیا کہیں گے، دوسرے آپ کو دبا لیں گے، غیر مسیحی آپ کو کیا کہیں گے، بلکہ ہمت کریں، ہمت کریں۔ اور جب ہمت ہے، نیت نیک ہے تو برکت خدا کی ذات دیتی ہے، اور جب خدا کی ذات برکت دیتی ہے تو خدا جو یہ فصل بھی دیتا ہے کہ ہر طرح کی مشکل پہ قابض آئیں، محنت کریں، کیونکہ محنت میں عصمت ہے، اور جب محنت سچی ہے، لگن ہے، جذبہ ہے تو خدا برکت دینے والا ہے۔ بس بیج جو ہے جو کھاردار جھاڑیوں میں گرا، ان لوگوں کی مثال ہے جو دوسروں کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا کی فکروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس سے مراد جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آخری بیج جو جہاں پہ گرا وہ کون سی زمین ہے؟ اچھی زمین ہے۔ اور اچھی زمین پر جب بیج گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بیج جو ہے وہ 60 گنا، 30 گنا اور 100 گنا پھل لاتا ہے۔ اور اچھی زمین کی کیا خاصیت ہے کہ آپ نے بیج بویا تو اگلے دن فصل ہو جانی؟ نہیں، بیج بونے کے بعد کیا دیا جاتا ہے؟ پانی دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے پراپر درجہ حرارت ہوتا ہے، موسم کے مطابق بیج بویا جاتا ہے، اینی کے پیٹ آئی، موسم کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے۔ اور انتظار کرنے کے بعد یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو محنت کرتا ہے، اور جب محنت کرتا ہے تو برکت بھی ملتی ہے، جب ایمان ہے تو برکت بھی ملتی ہے۔ یعنی بیج بویا گیا، پانی دیا گیا، انتظار کیا گیا اور اس کی رکھوالی کی گئی تو وہ بیج بڑھتا ہے، فصل بنتا ہے، اور پھر وہ فصل جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے اور جمع کی جاتی ہے، اور اس سے زندگی جو ہے وہ شاداب ہوتی ہے اور زندگی بڑھتی ہے۔ بس آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کی باتیں سنتے ہیں، تو آج ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کے میں کون سی زمین ہوں، کیا کھارتا، کیا پتھریلی، کیا راہ کا کنارہ، یا اچھی زمین ہوں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے۔ اور جب ہم آج خدا کا کلام سنتے ہیں اور سناتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مالی دائے کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالی دائے کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دائے کم پھل پھول لانا لاوے یا لاوے۔ آپ سب کو آج جب یہ کلام اقدس سنتے ہیں تو ہمارا کام خدا کا کلام سنانا ہے، جس طرح اس شعر میں آپ نے سنا ہے کہ مالی دائے کام پانی دینا پر پر مشکاں پائے۔ آج خدا کا پاک کلام بھرپور طور پہ جب آپ سنتے ہیں تو خدا ہم سب کو یہ فضل عطا فرمائے کہ ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائیں۔ خدا آج کے کلام الہی سے ہمیں اپنی برکات اور رحمتوں اور فضائل سے نوازے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔